بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آج آپ کو ایک زبردست کہانی سنانے لگا ہوں، آپ نے ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، شہر کی روشنیوں کے بیچ کہیں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ اس ہوا میں نہ جانے کتنے راز، کتنی دعائیں، کتنی حسرتیں قید تھیں۔ کھڑکی کے قریب ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی، چہرے پر اداسی کی ایک گہری تہ جمی ہوئی تھی، جیسے وہ صدیوں سے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ اس کا نام زارا تھا اور اس کی کہانی عام کہانیوں جیسی نہیں تھی۔ یہ کہانی محبت کی تھی، جدائی کی تھی، قربانی کی تھی، اور ایک ایسے انجام کی تھی جو ہمیشہ کے لیے دلوں میں بس جاتا ہے۔ زارا ایک عام سی لڑکی تھی، ایک چھوٹے سے محلے میں رہتی تھی جہاں زندگی سادہ مگر پرسکون تھی۔ بچپن میں جب وہ پہلی بار اپنے پڑوسی کے بیٹے حمزہ سے ملی تھی تب وہ صرف 7 سال کی تھی۔ حمزہ شرارتی تھا، ہمیشہ ہنستا، دوڑتا اور زندگی کو ایک بڑے کھیل کی طرح جیتا تھا۔ زارا کو اس کی ہنسی بہت پسند تھی، اسے لگتا تھا جیسے حمزہ کی موجودگی سے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ دوستی کب محبت میں بدل گئی، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ حمزہ ہمیشہ کہتا، زارا میں تمہیں دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ لے جاؤں گا جہاں بس ہم دونوں ہوں گے، جہاں کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکے گا۔ زارا ہنستی مگر اس کی آنکھوں میں ایک خواب سجا رہتا، ایک ایسا خواب جو شاید کبھی حقیقت نہ بن سکتا تھا۔ حمزہ ایک غریب گھرانے سے تھا مگر اس کے خواب امیروں سے بھی بڑے تھے۔ وہ پڑھائی میں اچھا تھا، ہمیشہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرتا تھا۔ زارا اس کی ہمت دیکھ کر خوش ہوتی، وہ ہمیشہ حمزہ کو سپورٹ کرتی، اس کی ہمت میں بندھاتی اور اس کے خوابوں کو اپنی دعاؤں میں پروتی۔ پھر ایک دن حمزہ کو ایک بڑی یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گئی۔ اس کی دنیا بدلنے والی تھی، اس کی محنت کا صلہ مل گیا تھا۔ وہ خوش تھا مگر ایک خوف بھی تھا کہ کہیں زارا اس سے دور نہ ہو جائے۔ زارا نے مسکرا کر کہا، حمزہ تم جاؤ، اپنا خواب پورا کرو، میں ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گی۔ حمزہ چلا گیا اور وقت گزرتا گیا۔ زارا نے ہر روز اس کی واپسی کا انتظار کیا مگر حمزہ کی دنیا بدل گئی تھی۔ بڑے شہر کی چمک دمک، کامیابی اور نئے لوگ، سب کچھ نیا تھا۔ وہ زارا کو خط لکھتا مگر آہستہ آہستہ ان خطوط میں کمی آتی گئی۔ زارا کو محسوس ہونے لگا جیسے حمزہ کہیں کھو رہا ہے، جیسے وہ فاصلہ جو پہلے صرف میلوں میں تھا اب دلوں میں بھی آ چکا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب زارا کو خبر ملی کہ حمزہ کی زندگی میں کوئی اور آ چکا ہے، ایک امیر لڑکی جو اس کے ساتھ ہر لمحہ رہتی ہے۔ زارا کے لیے یہ خبر کسی بجلی سے کم نہ تھی۔ وہ روئی، ٹوٹ گئی مگر پھر بھی دل میں امید لیے بیٹھی رہی کہ شاید یہ صرف ایک افواہ ہو۔ مگر جب حمزہ نے خود زارا کو ایک مختصر خط لکھا، زارا میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا مگر زندگی آگے بڑھ چکی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ یہ خط زارا کے لیے ایک موت کا پروانہ تھا۔ وہ جو ہر سانس حمزہ کے نام سے لیتی تھی، اس کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتی تھی؟ اس نے اپنے کمرے میں خود کو بند کر لیا، دنوں تک کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی جیسے کوئی معجزہ ہونے والا ہو، مگر کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ ایک دن وہ اسی کھڑکی کے پاس بیٹھی رہی اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب صبح ہوئی تو زارا کی سانسیں ہمیشہ کے لیے رک چکی تھیں۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے وہ کسی خواب میں کھو گئی ہو، جیسے اس نے اپنی محبت کی آخری سانس لے لی ہو۔ جب حمزہ کو زارا کی موت کی خبر ملی تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آیا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ زارا کی قبر کے پاس بیٹھا اور پہلی بار اس نے خود سے نفرت محسوس کی۔ اس نے اپنی محبت کو کھو دیا تھا اور اس کی سزا اسے ساری زندگی ملتی رہی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حمزہ ہر رات زارا کی قبر کے پاس آتا، بیٹھتا اور خاموشی میں اس سے باتیں کرتا جیسے وہ آج بھی اس کے ساتھ ہو۔ محبت ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ سب سے بڑی اذیت بن جاتی ہے۔ کچھ محبتیں امر ہو جاتی ہیں مگر مکمل نہیں ہوتی۔ زارا اور حمزہ کی محبت بھی ایک ایسی کہانی تھی
جو ہمیشہ کے لیے وقت کی کتاب میں لکھ لی گئی، مگر جس کا انجام کسی کے دل کو سکون نہیں دے سکا۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔